نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے تفصیلی بات گزر چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجا، آپ اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں ساتھ لیجئے اور اللہ کا گھر بیت اللہ کو تعمیر کیجئے۔ یاد رکھیے کہ بیت اللہ پتھروں کی بنائی ہوئی عمارت کا نام نہیں ہے، بیت اللہ ایک کمرے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ اس جگہ کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس کی نشاندہی کے لیے یہ کمرہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کے لیے پتھروں کا ایک گھر بنا دیا گیا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ اللہ کا گھر اٹھا لیا گیا تھا اور یہاں پر ریت کا ایک ٹیلہ نمودار ہوا تھا۔ اس وقت تو اللہ کا گھر یہ موجود نہیں تھا، لیکن اس جگہ کا احترام، عزت اور وقار نیک لوگوں کے دلوں میں اس وقت بھی باقی تھے اور یہاں آ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اِذ جب، بَوَّأْنَا، بَوَّأْنَا کا لفظی معنی کرتے ہیں ہم نے ٹھیک کر دیا، لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے لیے، مکان البیت، گھر کی جگہ، اور ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، جب ہم نے بتلا دی، تو بتلانے سے مراد یہ ہوگا کہ ملک شام میں تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بلایا اور بلا کر نشاندہی کی۔ اور اگر دوسرا معنی لیں کہ جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو مراد اس سے یہ کہ جو بادل کے ٹکڑے کے ذریعے سے اس کا سایہ کر کے اس جگہ کی نشاندہی کی گئی، اس کو مراد ہے کہ جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی، گھر کی جگہ۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں پر گھر تعمیر کیجئے، اور اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں جنہوں نے شرک کے ساتھ ایک جنگ کی ہے، لہذا یہ والی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر کے آنے والے قیامت تک انسانوں کے لیے ہے کہ بیت اللہ کو شرک سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، نہ شریک ٹھہراؤ تم میرے ساتھ کسی چیز کو۔ دوسرا حکم وطہر بیتی للطائفین، اور وطہر یہ امر کا صیغہ ہے، اور پاک رکھو بیتیہ، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاک رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ظاہری نجاست سے، ظاہری جو خرابیاں ہیں اس سے بھی پاک رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی نجاست ہے اس سے بھی پاک رکھیں کہ یہاں شرک وغیرہ سے اور ایسے جو مورتیاں وغیرہ ساری، ان سے پاک رکھیں۔ یہ والا حکم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا کر اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنے کا حکم ہے، ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی۔
اگلا حکم ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور پکارو لوگوں کو، بالحج، حج کے واسطے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر کے فارغ ہو چکے، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اب لوگوں کو اعلان کر دیں، پکاریں، بلائیں لوگوں کو کہ وہ آپ کی پکار پر آ کر یہاں بیت اللہ کا حج کریں اور عمرہ ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 پہاڑ پر تشریف لے گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا یا ایہا الناس فقد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ تو اس گھر کے بننے کے بعد، اللہ کے اس اعلان کے بعد، اب لوگوں کی جماعتوں کی جماعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے لگیں، اور اس زمانے سے آج کے زمانے تک ہر آنے والے وقت میں ان جماعتوں کے اندر اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی وقت تھا کہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ کر حج کیا کرتے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ جب یہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں حج کیا کرتے تھے، اور اب یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر حج کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور پکارو لوگوں کو، بالحج، حج کے واسطے، یأتوک، یہ آئیں گے آپ کے پاس، رجالاً، پیدل چل کر، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلے پتلے اونٹوں پر۔ دبلے اونٹوں پر، یہاں دبلے سے مراد یہ کہ سفر اتنا لمبا کر کے آئیں گے کہ ان کے اونٹ دبلے نظر آئیں گے اور سفر سے تھکے ماندے نظر آئیں گے۔ یہ جواب تھا اس چیز کا کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ میں اعلان کرتا ہوں، اعلان کہاں تک جائے گا اور کون آئے گا یہاں پر؟ تو اللہ نے فرمایا آپ اعلان کریں، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور اعلان کے بعد کیا ہوگا؟ یأتوک، آئیں گے لوگ آپ کے پاس، رجالاً، پیدل چل کر، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلے اونٹ پر۔ اب اس زمانے میں چونکہ اونٹ کی سواری ہی ایک جہاز ہوتی تھی اور اسی کے اوپر سوار ہو کر لمبے لمبے سفر ادا کیے جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر فرما دیا، جبکہ آج کے زمانے میں اور بہت سی سواریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یأتین من کل فج عمیق، یہ آئیں گے ہر دور دراز کے علاقے سے، فج عمیق، دور دراز کے علاقے سے۔ آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہاں کس لیے آئیں گے؟ لیشہدوا، تاکہ پہنچے ان کو، منافع لہم، ان کے فائدے، اپنے فائدے وہ دیکھ لیں، اپنا نفع دیکھ لیں۔ نفع 2 قسم کا ہو سکتا ہے، ظاہری دنیاوی نفع بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر حج پر گیا ہے اور وہاں چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ لے گیا اور تجارت بھی ساتھ کر لے تو منافع ہو گیا، اور دنیاوی نفع تو ظاہر ہے تھوڑا بہت ہے، اور دینی نفع اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہاں حاضر ہونے کا یہ ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ کے نام کو پکارا جائے، اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جائے، فی ایام معلومات، مخصوص ایام میں، علی ما رزقہم، ان چیزوں پر جو ہم نے دی ان کو، من بہیمۃ الانعام، مخصوص چوپاؤں پر۔ یہ بات آ گئی کہ حج کے موقع پر حج سے فارغ ہو کر جو قربانی ادا کی جاتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ حج کے موقع پر قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام، ان کی ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ مخصوص ایام یعنی حج کے ایام مراد ہیں۔ اب قربانی ذبح ہو گئی، اب اس کے بعد کیا حکم ہے کہ اس سے گوشت استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھا لو اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، بائس الفقیر، برے حال محتاج کو، محتاج ہے، برا حال ہے، کمزور ہے، غربت ہے، اس کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ تو قربانی کے گوشت کے بارے میں اللہ کے قرآن نے یہ بتا دیا کہ جناب آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور اگر ان ایام حج میں
ہمارے اوپر کوئی دم واجب ہو جاتا ہے، کچھ جرمانہ پڑ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کر لی اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک جانور کا ذبح کرنا لازم آ گیا، تو وہ جرمانہ ہے۔ تو جرمانے کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جرمانہ خود نہیں کھا سکتے۔ جس طرح عام جگہ پر جب جرمانہ دیا جاتا ہے تو جرمانے سے خود فائدہ انسان حاصل نہیں کر سکتا، تو اسی طرح جب جرمانے کے طور پر جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ خیرات ہی کرنا پڑے گا، اس کو خود انسان استعمال نہیں کر سکتا اس کا گوشت۔ اس کے بعد فرمایا ثم لیقضوا تفثہم، اب تمام حج کے معاملات مکمل ہو گئے، قربانی بھی ادا ہو گئی، ثم پھر لیقضوا تفثہم، چاہیے کہ ختم کر دو اپنا میل کچیل، تفثہم اپنا میل کچیل، یعنی حج کے جو تمام احکامات تھے یہ مکمل ہو گئے، اب قربانی بھی ہو گئی، قربانی سے پہلے پہلے رمی وغیرہ اور سارے معاملات ہو گئے، اب احرام کھول کر نہا لو اور جتنی میل کچیل ہے اس کو صاف کر لو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پورا کر لیں اپنی نظروں کو، نظر کہتے ہیں منت کو، کہ کوئی بھی منت انسان نے مانگی اور اس کو اپنے اوپر واجب کر لی، یعنی شرعی طور پر اس کے اوپر لازم نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لی کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں بیت اللہ کا طواف کروں گا، اگر یہ میرا کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو اللہ نے فرمایا فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وہ نظر پوری کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کریں، بالبیت العتیق، عتیق کہتے ہیں، ایک لفظی معنی اس کا ہے قدیم گھر، بالبیت العتیق، اب بیت کا معنی گھر، عتیق کا معنی پرانا، پرانے گھر کے، یعنی بہت پرانا ہے، تاریخ اعتبار سے کتنا پرانا ہے یہ اللہ کا گھر۔ اور ایک اس کے اندر ہے عتیق کا معنی ہے آزاد، آزاد گھر، یعنی یہ آزاد ہے، یہاں پر کسی حکمران جابر کا اس کے اوپر وار نہیں چل سکتا کہ وہ اس کے اوپر تسلط کر کے بیٹھ جائے، اللہ نے اس گھر کو آزاد رکھا ہے۔ اس کی مثال اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ لیے کہ ابرہہ اتنا خطرناک آدمی جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور بیت اللہ کو آزاد رکھا جابر دشمن سے اور جابر بادشاہ سے۔ ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا تعلق پچھلی ساری بات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی ساری باتیں آپ نے سن لی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو بھی تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ اب اللہ کی حرمات کیا ہیں؟ اللہ کی حرمات ہیں بیت اللہ، اس کی تعظیم کرنا، نماز کی تعظیم کرنا، قرآن پاک کی تعظیم کرنا، اسی طرح صفا مروہ کی تعظیم کرنا، یہ جو جگہیں ہیں یہ ساری کی ساری حرمات اللہ ہیں، اور اگلی آیت مبارکہ میں ان کو شعائر اللہ کہا گیا ہے کہ یہ شعائر اللہ ہیں۔ اور ایک معنی کیا جاتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو بندہ تعظیم کرتا ہے حرمات اللہ، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے احکامات کی جو بندہ تعظیم کرتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ اللہ کے احکامات کی تعظیم کیسے ہوگی؟ کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے، خود تھکا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا تھکاوٹ پیچھے پھینک دی جائے، بیمار ہے اللہ کا حکم آ گیا بیماری کو پیچھے پھینک دیا جائے، تنگ دستی ہے، جو بھی معاملہ ہے، جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو اب اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے لکم تمہارے لیے الانعام، کچھ مخصوص چوپائے جن کا ذکر سورۃ الانعام میں پیچھے گزر چکا ہے، وہ گائے ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ،
یہ جو مخصوص چوپائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو تلاوت کر دی گئی تمہارے اوپر، یعنی یہ مخصوص چوپائے بھی اس وقت تک حلال ہیں جب ان کے اندر سے شرک کی بدبو نہیں آ رہی۔ شرک کی بدبو کیا ہے؟ کہ ان کو کسی مخصوص جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس کو اگر کسی غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا تو یہ شرک ہو گیا۔ اب شرک کی بدبو اس کے اندر پیدا ہو گئی، اب یہ حلال نہیں رہا۔ اس کے تفصیلی احکام پیچھے سورۃ الانعام میں بھی گزر چکے اور باقی جگہ پر بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے کچھ مخصوص چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو بیان کر دیے گئے تمہارے سامنے۔ اس لیے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا بچو، رجس گندگی سے، من الاوثان بتوں کی گندگی سے بچو۔ اب بتوں کی گندگی کیا ہے؟ ان کی ظاہری گندگی تو نظر نہیں آتی، لیکن باطنی گندگی ان کے اندر ہے کہ ان کو اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اس لیے وہ بدبودار ہیں، ان سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اوثان وثن کی جمع ہے۔ وثن اس بت کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی شکل و شباہت نہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ایک آتا ہے صنم۔ یہ وہ بت ہوتا ہے کہ جس کو کوئی شکل دے دی جائے، چاہے وہ مٹی کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ لکڑی کا ہو، لوہے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اگر اس کو کوئی شکل و شباہت دے دی گئی تو وہ صنم ہے۔ اگر اس کو کوئی شکل و شباہت نہیں دی گئی اور ویسے ہی وہ لکڑی ایک پڑی ہے اور اس کے اوپر کوئی رنگ ملا اور ملنے کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، تو یہ وثن ہے۔ ہیں دونوں بت، لیکن ان کے نام الگ الگ رکھے گئے۔ اب مشرکین مکہ ان دونوں قسم کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، صنم کی پوجا کہ بتوں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کی پوجا کرتے، اور وثن کوئی بھی لکڑی دیکھ لی، کوئی بھی جگہ دیکھ لی اور اس کو اپنے ہاں بڑا متبرک اور اعلیٰ سمجھ لیا، اس کے اوپر سفید رنگ پھیر دیا، کوئی بھی دودھ گرا دیا، کبھی کوئی اور چیز گرا دی اور پھر اس کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی۔ اور اسی طرح سے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھیے، ایک تو بتوں کی گندگی سے بچو اور دوسرا جھوٹی بات کرنے سے بچو، اور اس کے ساتھ ہی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ سب کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے، جھوٹی گواہی دی جائے اور عام باتوں میں جھوٹ بولا جائے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے فہرست بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، حنفاء للہ، حنفاء حنفیت سے ہے، دین حنیف، یکسو ہو جائیں اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، نہ شریک کرنے والے بنے اس کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کے سچے پکے پیروکار تھے۔ آپ نے شرک کے ساتھ جہاد بھی کیا، لڑائی کی اور سب کچھ سخت مقابلہ کیا شرک کا۔ تو دین حنیف کے علمبردار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے اسی کی دعوت آگے آنے والے مسلمانوں کو دی، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، چھوڑ دو سارے شرک کو، بتوں کو، ہر قسم کی بتوں کو، شرک کو، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، غیر مشرکین بھی، نہ شرک کرنے والے بنو اس کے ساتھ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی شرک کرے گا اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کا اعلان سنیے ذرا کہ شرک کتنی بری چیز ہے اللہ کے نزدیک، شرک کتنی بدبودار اور بدترین چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، وہ گویا کہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ گرا ہے آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اچکنے لگے اس کو، اچکتے ہیں اس کو، الطَّيْرُ، پرندے۔ کون سے پرندے ہیں جو مردار کھاتے ہیں؟ چیلیں ہیں اور دیگر پرندے ہیں جو کہ مردار کھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا خبیث، یہ مشرک بندہ
جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے یہ اتنا غلیظ ترین انسان ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا جائے اور وہاں سے الٹا کے نیچے پھینک دیا جائے، اور پھر اس کی لاش کو کسی جگہ دفن کرنے کی بجائے پرندے آئیں اور اس کی لاش کو اچک اچک کے بوٹیاں توڑ کے کھا جائیں، ایسا غلیظ ترین انسان ہے مشرک بندہ۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ شرک کتنی بدترین اور بدبودار چیز ہے۔ اور دوسری مثال اللہ نے ارشاد فرمائی، او تہوی بہ الریح، او تہوی یا پھینک دے، بہ اس کو، الریح ہوا، فی مکان سحیق کسی دور جگہ پر ہوا آئے اور اس بدترین غلیظ ترین انسان کو ایمان والوں سے اٹھائے اور اٹھا کر اس کو وہ دور کسی ایسی جگہ پہ خوفناک کسی گڑھے کے اندر جا کر اس کو پھینک دے۔ کیوں؟ شرک اللہ کے نزدیک اتنا بدترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو مثالیں دیں کہ ایسا خطرناک ہے کہ اس کی لاش کو آسمان سے گرایا جائے اور نیچے کسی جگہ دفن کرنے کی بجائے چیلیں کوے آ کر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر اس کو نوچ کے کھا جائیں۔ اور دوسری مثال ارشاد فرمائی کہ یہ بندہ اتنا خطرناک ہے کہ تیز ہوا چلے اور اس کو یہاں سے اڑائے اور دور کسی گڑھے میں جا کر اس کو پھینک دے۔ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ، اس کا پیچھے جو ساری بات ابھی ذکر کی جا چکی، فرمایا یہ بھی تم نے سن لی، آگے ایک اور بات بھی سنیے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ بندہ یعظم جو تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی۔ اللہ کے شعائر سے مراد ہیں دین کے شعائر، دین کی شناخت، دین کی علامات، دین کی پہچان۔ جو بندہ ان کی عظمت اختیار کرتا ہے، ان کی بڑائی دل کے اندر رکھتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک وہ بندہ ہے کہ اس کا دل تقوی والا ہے۔ اب تقوی القلوب اللہ نے مہر لگا دی کہ جس کے دل کے اندر شعائر اللہ کی عظمت باقی ہے۔ شعائر اللہ میں اللہ کا قرآن ہے، شعائر اللہ میں مساجد ہیں، شعائر اللہ میں مدارس ہیں، شعائر اللہ میں دین کے مکتب ہیں، خانقاہیں ہیں، شعائر اللہ میں بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، شعائر اللہ میں نماز ہے۔ جو بندہ ان تمام شعائر اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ گارنٹی دے رہے ہیں اس کا دل تقوی والا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد آخر میں پھر ایک دفعہ قربانی کی بات آ گئی۔ گزشتہ زمانوں میں قربانی سفر کے اندر ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اس کو بولتے تھے ہدی۔ اس زمانے میں پیدل سفر بہت ہوتے تھے، تو پیدل جہاں اور سامان ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اپنی قربانی کا جانور بھی ساتھ لے گئے، اس کو ہدی کہتے تھے۔ اب سوال یہاں پہ ہے، کیا اس ہدی کے جانور سے کوئی نفع اٹھانے کی اجازت ہے؟ تو جواب یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جب تک اس کو قربانی کے لیے مقرر نہیں کیا، ہدی کے لیے مقرر نہیں کیا، اس وقت تک اس سے نفع اٹھانے کی اجازت، اور جب اس کو ہدی کے لیے قربانی کے لیے مقرر کر دیا، اب اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے فرمایا لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس جانور میں منافع نفع ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ وہ مقررہ مدت کیا ہے؟ کہ جب تک آپ نے اس کی تعیین نہیں کی، قربانی کے لیے اس کو متعین نہیں کیا، اس وقت تک آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ ثم پھر محلھا، ان کا پہنچنا ہے، الی البیت العتیق، قدیم گھر تک۔ وہ ہدی کہاں پہنچ کر ذبح ہوگی؟ حرم کے علاقے میں۔ جتنا حرم کا علاقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کے لیے جو سب سے عظمت والی اور زیادہ ثواب کی جگہ وہ مینا کا علاقہ قرار دی۔ اگر مینا کے علاقے سے ہٹ کر مکہ مکرمہ میں یا دیگر حرم کے ایریے کے اندر بھی جگہ اگر قربانی ذبح ہو گئی تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن قربانی کے ایام میں مینا کا مقام
اس کام کے لیے متعین کیا گیا کہ وہاں ہدی اور دیگر قربانی کے جانوروں کو وہاں پر ذبح کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ذہن کے اندر رکھیے کہ اگر کسی کی مجبوری ہے اور وہ سفر پر ہے، اس کے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے، صرف یہ قربانی والا جانور ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے اور اس کے پاس سواری بھی ہے۔ فرمایا سواری ہے، سوار کیوں نہیں ہوتے؟ عرض کیا حضور یہ قربانی کا جانور ہے، اس کے اوپر میں سوار نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجبوری ہو، عذر ہو، تو پھر تمہیں اس سواری کو استعمال کرنے کی اجازت ہے بقدر ضرورت۔ آپ اس کو سواری کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ منزل بھی حج کے سفر کی ہے، دیگر دوسرے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم